کہ یہ جو گزشتہ دنوں سندھ اسمبلی میں پیپلز پارٹی کی موجودہ حکومت نے ایک ایسا بل پاس کیا ہے جس کو لوکل گورنمنٹس امینڈمنٹ بل 2021 کا نام دیا گیا ہے، جو امینڈمنٹس کی ہیں 2013 والے لوکل گورنمنٹ کے قانون میں، اس قانون کو، اس امینڈمنٹ کو، اس بل کو ہم یکسر عوام دشمن سمجھتے ہیں، آئین کے خلاف سمجھتے ہیں، قانون کے خلاف سمجھتے ہیں، اور جمہوریت کے نام پر یہ ایک بہت بڑا کالا داغ ہے۔ اگر یہ بل جو امینڈ کیا گیا ہے اور یہ قانون، اگر یہ بل ایکٹ بن گیا اور ایکٹ بن کر یہ لاگو ہو گیا تو خاکم بدہن میں آج پاکستان اور پاکستانیوں کو، پاکستان کی تمام ریاستی اداروں کو اور پاکستان کے ایک ایک فرد کو میڈیا کے ذریعے بتانا چاہتا ہوں کہ پھر ایک ایسا طوفان برپا ہوگا اس شہر کراچی سے، محرومیوں کا، زیادتیوں کا، جو کہ آلریڈی موجود ہے، لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، میں آتا ہوں ابھی اس کے اوپر، کہ پھر اس ملک کی نیشنل سیکیورٹی خطرے میں پڑ جائے گی، اس ملک کی بقا اور سلامتی کو خطرات لاحق ہوں گے۔ کیوں؟ کیونکہ جب آپ لوگوں سے ان کے جینے کا حق چھین لو گے، جب آپ لوگوں کو پانی نہیں دو گے، جب آپ لوگوں کا سیوریج نظام ٹھیک نہیں کرو گے، جب آپ لوگوں کے گھروں کے آگے سے کچرا نہیں اٹھاؤ گے، جب آپ لوگوں کو اسپتالوں میں دوا نہیں دو گے، اسکول میں تعلیم نہیں دو گے، روزگار نہیں دو گے، سڑکیں نہیں بناؤ گے، اس کو رات میں لائٹ نہیں دو گے، صبح گیس نہیں دو گے، اس کے بعد اس کی نوکری چھین لو گے، پھر اس کے بعد اس پر مہنگائی کا بم گراؤ گے، تو اب سے ایک ہفتے کے دوران کراچی میں 3 خودکشیاں ہو گئی ہیں۔ تو آپ کا کیا خیال ہے کہ 3 کروڑ لوگ سب کے سب خودکشی کر لیں گے؟ نہیں نہیں نہیں، سب خودکشی نہیں کریں گے۔ اگر نوجوانوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ ہاں اب ہم مرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن مرنے سے پہلے ان حکمرانوں کو مار کر مریں گے۔ آج جب یہ پاکستان پیپلز پارٹی دہشت گرد بنا رہی ہے تو آج کوئی ان کو دہشت گرد بنانے سے روکنے والا نہیں ہے۔ کل کے دہشت گرد یہ آج بنا رہے ہیں اپنے اس حکمرانہ جابرانہ طرز عمل سے، یہ کل کے دہشت گرد آج بنا رہی ہے پاکستان پیپلز پارٹی۔ پاک سے زمین پارٹی یہ کہنا چاہتی ہے on behalf of the people of Sindh, on behalf of people of Pakistan and especially on behalf of people of Karachi and Hyderabad اور جو اربن سینٹرز ہیں، ہم ان کے behalf پہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم عوام اس ریاست کے وفادار ہیں، ہم ریاست کے وفادار ہیں، حکومت کے وفادار نہیں ہے۔ یہ حکومت اس ریاست کے خلاف کام کر رہی ہے۔ ہمارے رگوں میں اس پاکستان بنانے والوں کا خون ہے، ہمارے آباء و اجداد نے اس پاکستان کو بنایا چلایا، آج ان کی یہ نسل، ہم نے قربانی دی ہے شہر میں امن قائم کرنے کے لیے۔ رو کے تسلط سے شہر کو ہم نے اس لیے نہیں آزاد کروایا تھا کہ آصف علی زرداری صاحب اور بلاول بھٹو زرداری صاحب کو ہم یہ گروی میں رکھ دیں، شہر عمران خان کی حکومت چلانے کے لیے شہر گروی رکھ دیا جائے، آصف علی زرداری صاحب کو اور پیپلز پارٹی کو دے دیا جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اب سے چند دن پہلے جو خودکشی ہوئی ہے اس کا خون ان حکمرانوں پر ہے۔ میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ 3 کروڑ لوگ خودکشی نہیں کریں گے۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ شہر کی رکھوالی کرنے والی سو کالڈ نمائندہ جماعت ایم کیو ایم کے اقتدار میں، پیپلز پارٹی کے ساتھ اقتدار میں بیٹھے تھے اور ان کے گورنر نے اپنے ہاتھوں سے سائن کر کے یہ 2013 کا ایکٹ، اس کو قانون بنایا۔ ایم کیو ایم گورنمنٹ میں رہی ہے نومبر 2014 تک، کوئی اسمبلی سے باہر نہیں آئے، کوئی اسمبلیوں میں دھرنا نہیں دیا، کوئی شہر بند نہیں کرایا۔ اس پیپلز پارٹی والوں کو خون منہ لگ گیا ہے، کراچی والوں کا خون پینا ان کے منہ کو خون لگ گیا ہے۔ ان کو لگ گیا کہ بس اب جب چاہیں گے ہم جو ہے وہ جتنے چاہیں گے اختیارات چھین لیں گے، کہ سارے تعلیمی ادارے وہ سٹی گورنمنٹ سے لے کر پروونشل گورنمنٹ کو دے دیے گئے، سارے ہیلتھ کے ادارے سٹی گورنمنٹ سے لے کر پروونشل گورنمنٹ کو دے دیے گئے، سارے ریونیو کلیکشن کے جتنے بھی وینیوز بچ گئے تھے اس کو سٹی گورنمنٹ سے لے کر پروونشل گورنمنٹ کو دے دیے گئے۔ یہ جو پیپلز پارٹی نے 13 سالوں سے 10,242 ارب روپے ان کو ملے اور خرچ ہو گئے، یہ کوئی کنگڈم ہے؟ یہ زرداری صاحب کی جاگیر ہے سندھ کی، زرداری صاحب کی، بلاول زرداری کی جاگیر ہے۔ بھٹو صاحب کے بنائے ہوئے آئین کو انہی کی پارٹی کے لوگ آج آصف علی زرداری کی پارٹی اور بلاول بھٹو زرداری کی پارٹی آج نہیں مان رہی ہے۔ تو یہ جو لوکل گورنمنٹ کا دنیا میں نظام ہے صدیوں پرانا، یہ اس مائنورٹی والے ہر ایک آدمی کو حق حکمرانی دینے کا طریقہ کار ہے کہ چلو بھائی تم وزیر اعظم نہیں بن سکتے، وزیر اعلیٰ نہیں بن سکتے، چلو اپنے گلی کا کونسلر بنا لو اپنے علاقے کا، وہ تمہیں پانی دے دے گا، وہ تمہیں سیوریج دے دے گا، وہ تمہارا کچرا اٹھا دے گا، اور سٹی گورنمنٹ کے ادارے بنا لو جہاں پر اگر تمہیں پروونشل گورنمنٹ، فیڈرل گورنمنٹ نوکری نہیں دے رہی تو وہاں پر تمہارے کچھ چند لوگ لگ جائیں گے۔ آج اگر سندھ کی مثال
مثال دیکھیں تو سندھ میں تو سارے وزیر اعلیٰ ہمیشہ سے اندرون سندھ سے آئے ہیں، ایک ایتھنک بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھنے والے آئے ہیں. تو کراچی میں رہنے والا جو مہاجر ہے، جو پختون ہے، جو بلوچ ہے، جو ہزارے وال ہے، تو وہ تو کبھی وزیر اعلیٰ اس تعداد میں نہیں بن سکتا. اور وہ کیا کرتا تھا؟ وہ کونسلر بنا لیتا تھا اپنی گلی کا. وہ کیا کرتا تھا؟ وہ یوزی ناظم بنا لیتا تھا، پختون بن جاتا تھا، بلوچ بن جاتا تھا، مہاجر بن جاتا تھا. تو وہ اپنی روزمرہ کی چیزوں میں کچھ نہ کچھ اپنا گزارا کر رہے تھے. کراچی اور حیدرآباد اور اربن سینٹر سے دوسری ایتھنک بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھنے والوں کے جو ذرہ برابر اختیارات تھے ان اداروں کو بھی قبضہ کر لیا. یہ وہ جو پیرنٹ ڈپارٹمنٹ تھے، جو ہسپتال اور جو کالجز لیے گئے ہیں، یہ بائی برتھ سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کی، بائی برتھ میٹروپولیٹن کی پراپرٹی تھی. یہ ساری یہ اونرشپ تھی. اس میں 1 روپے نہ زمین حکومت سندھ کی، نہ بلڈنگ حکومت سندھ کی، نہ امپلائیز حکومت سندھ کے، نہ ایک پیسہ فنڈ آتا تھا وہاں پہ. یہ سب کچھ سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کے اپنے خرچے سے پچھلے 50 سالوں سے زیادہ عرصے سے سب کچھ چل رہا تھا. عباسی شہید ہسپتال، کراچی میڈیکل ڈینٹل کالج، کراچی انسٹیٹیوٹ آف ہارٹ ڈیزیزز، لیپروسی ہاسپٹل، اور یہ رفیقی شہید ہاسپٹل، یہ سوبراج میٹرنٹی ہوم، یہ سب کچھ، اور درجنوں ڈسپنسریاں ہیں، درجنوں کالجز ہیں، درجنوں سینکڑوں اسکول. یہ سب کچھ جو ہے وہ یک جنبش قلم، کیونکہ آپ کی تعداد زیادہ ہے، آپ نے اس کو سب کچھ اپنے قبضے میں لے لیا. یہ کام تو انگریز نے برصغیر میں نہیں کیا، یہ کام تو آج نریندر مودی مقبوضہ کشمیر میں نہیں کر رہا، جو پاکستان پیپلز پارٹی کراچی والوں کے ساتھ کر رہی ہے، جو پاکستان پیپلز پارٹی سندھ میں کر رہی ہے. یہ کام تو دشمنوں نے نہیں کیا. ہم اس کو نہیں مانتے، اور ہم انسان ہیں جیتے جاگتے. آپ ہمیں دیوار سے لگا رہے ہو تو ہم بھی آپ کو پلٹ کر جواب دیں گے. یہ جو نوجوان بیچارے مایوس ہو کر یہ جو خودکشیاں کر رہے ہیں، میں ان کو آواز لگانا چاہتا ہوں، اگر تمہیں اپنی جان دینی ہے نا تو اس راستے میں ہمارے ساتھ جدوجہد کر کے جان دو. اتنی مایوسی مت اختیار کرو کہ جا کر خودکشی کرو. اور میں حکمرانوں کو کہنا چاہتا ہوں، 3 کروڑ لوگ، یہ جو میرے ساتھ لوگ ہیں، یہ خودکشی نہیں کریں گے. اگر آپ نے ہمیں اسی طرح سے مارنے کا فیصلہ کر لیا ہے تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہمارا فیصلہ کہ ہم مار کر مریں گے، اور یہ پاکستان کے خلاف سازش نہیں ہونے دیں گے. روزمرہ کے کاموں میں آنے کے اختیارات، وسائل اگر بلوچستان کے پہاڑوں پر پہنچ جائیں، اگر سندھ کے گاؤں گوٹھوں میں پہنچ جائیں، کراچی کی گلیوں میں پہنچ جائیں، سرائی کی بیلٹ میں پہنچ جائیں، خیبر پختونخوا کے پہاڑوں پہ پہنچ جائیں، تو آپ کو خدا کی قسم کوئی ہتھیار لے کر چلتا ہوا نظر نہیں آئے گا. آپ کبھی سوچیں تو کہ ان لوگوں کو جو پہاڑوں پہ چڑھے ہوئے ہتھیار لے کر، ان کو اس نوعیت میں پہنچایا کس نے؟ اسی طرح کے قانون نے، اسی طرح کے طرز عمل نے. جب آپ اس سے اس کی زندگی چھین لو گے، اس سے اس کی جینے کا حق چھین لو گے. پورے پاکستان کا فیصلہ 5 لوگ کرتے ہیں، 5 جگہوں پہ بیٹھ. ایک وزیر اعظم اسلام آباد سے، سندھ کا وزیر اعلیٰ کراچی سے، خیبر پختونخوا کا وزیر اعلیٰ پشاور سے، بلوچستان کا وزیر اعلیٰ کوئٹہ سے بیٹھ کر، اور پنجاب کا وزیر اعلیٰ لاہور سے بیٹھ کر پورے پاکستان کی گلیوں کے، گوٹھوں کے، جنگلوں کے، دریاؤں کے، صحراؤں کے فیصلے کر رہا ہے. 5 آدمی بیٹھ کر. نہ وہ جاتا ہے، نہ وہ پہنچ سکتا ہے، نہ وہ دیکھ سکتا ہے. بھائی میری گلی میں اسکول کیسے چلنا ہے، میری گلی کیسے بننی ہے، میری گلی کی صفائی کیسے ہونی ہے، وزیر اعلیٰ کیسے فیصلہ کرے گا؟ یہ کوئی وزیر اعلیٰ بیٹھ کر کیسے فیصلہ کر سکتا ہے میری گلی کا؟ میری گلی کا فیصلہ تو میری گلی کے آدمی نے کرنا ہے. تم اس کو اختیار نہیں دے رہے. نہیں چلے گا یہ نظام. یہ ملک آج یہاں تک پہنچا ہے اسی جاگیردارانہ وڈیرانہ سوچ کی وجہ سے پہنچا ہے. آج انہوں نے حد کر دیے. پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کا مسئلہ ہے. میری تھوڑی بات کو بہت زیادہ سمجھا جائے، اور میں امید کرتا ہوں کہ کورٹ ہمیں انصاف فراہم کرے گی. بہت شکریہ. تھینک یو.